مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 2 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 17ویں ویڈیو ہے جو با اور نون پر مشتمل ہے۔ با سے مراد با، تا، ثا، نون اور یا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ با شکل تبدیل کر دیتی ہے اور نون شکل تبدیل کرنے میں با کی مانند ہے۔ یہ اس نون کی بات کر رہے ہیں جو نون شروع میں ہو، یعنی با کی جگہ پہ ہو، لیکن اگر آخر میں ہے تو نون شکل سوائے اس کے کہ اپنی جو شکل ہوتی ہے ان کی یا تو گول ہوتی ہے اور یا اس طرح مرسل ہوتی ہے، یہ والا نون، یہ اس کی شکل ہوتی ہے۔ البتہ اس کے لکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم اس کا جو خاص کر جو با والا حصہ ہے، با جب اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، با کی بات ہم کر رہے ہیں، یعنی با کو ہم شروع میں اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ آسان طریقہ ہے، یہ والا بنا دیا یہ مرحلہ، پھر اس کے بعد ہم یہاں پر قلم کے اس طرح استعمال کر دیا ترچا، پھر یہاں پر یہ اس کے ساتھ اس طرح لگا دیا، یعنی رخ قلم کا تبدیل کر دیا۔ آسان سمجھانے کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو ہے میخنما شکل ہم نے بنا دیا، اور جب یہ بنا دیا تو گویا کہ یہ اس طرح ایک قسم کا جامہ ہم نے پہنایا، اور اس کے بیچ کے لیے اس کا جو آخری حصہ ہے اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا یہ کر دیا۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بنا دے ایک مرحلہ، پھر قلم اٹھا کے تھوڑا سانس لے کے دوسرا مرحلہ یہ، تو یہاں پر یہ جو مرحلہ ہے اس کو ہم تھوڑا سا معمولی سے خم دے دیتے ہیں تاکہ یہ گول بن جائے۔ جب یہ بنا دیا تو 1، 2 اور اس کے بعد تیسرا حصہ اور تیسرا مرحلہ، تو یہاں سے قلم کو ریورس کر دیتے ہیں اور اس طرح یہ بنا دیتے ہیں۔ جب یہاں سے نکل جائے تو اس کے بعد اس کے غننے کا مرحلہ ہے، اور اس کو معمولی سا دکھا دے کے اس کا غنہ اس میں مکمل کر دیتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ یہ جو نقطہ ہم بار لگا دیتے ہیں تو یہ اس کے لینڈنگ کا اور اس کے اترنے کا، قلم کے اترنے کا علاقہ ہے، اس کے بعد اس کو ہم اٹھا دیتے ہیں اور یہ اوپر بنا دیتے ہیں۔ جبکہ دوسرا جو طریقہ ہے با کو بنانے کا، ایک تو میں نے بتا دیا کہ یہ سیدھا طریقہ ہے اس طرح، اور پھر اس کے بعد یہ جو میخ نما حصہ ہے اس کو ہم اس میں چھپا دیتے ہیں اور قلم کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہم اس طرح بنا دیتے ہیں، اس طرح، اور پھر اس طرح بنا دیتے ہیں، اور پھر یہ، یعنی یہ باقی جو طریقے ہیں یہ اس کے ضمن میں ہے۔ تو ضروری بات جو میں بتانے لگا ہوں اور یہ ہے کہ اس کو مراحل میں لکھا جائے اور جلدی نہ لکھا جائے، ایک ہی قلم کے ساتھ نہ لکھا جائے۔ اور آپ کو بتا دیا کہ ایک نون یہ ہے یعنی مختصر نون، اور یہ ایک نون یہ ہے ایک لمبا نون جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب تک تو میں نہیں بتا چکا ہوں اور اب بتانے لگا ہوں کہ یہ جو چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں تو یہ وہاں لکھے جاتے ہیں کہ یہاں پر اگر آخر میں، لائن کے اخیر میں، اور جو پیراگراف مکمل نہیں ہو رہا ہے یا مکمل ہو رہا ہے لیکن ایک لفظ آپ نے چھوٹا بنا دیا اور اس کے بعد دوسرا لفظ بن رہا ہے تو جگہ کم پڑ جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم لمبے لفظ کا انتخاب کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نون اس کو یہاں سے کھینچے تو یہاں پر پیراگراف بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر نیا پیراگراف یا نیا لفظ یا نیا جملہ جو ہوتا ہے اگلی لکیر سے ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں پر عموماً بڑے لفظ کا انتخاب کر دیتے ہیں، یا کسی لفظ کا یا کسی چیز کا جو عنوان رکھتے ہیں تو بڑے لفظ کا انتخاب کرتے ہیں، وہاں پر اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ نہیں لکھا جاتا ہے، چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، چاہے بہت زیادہ اچھے لگے ہوں لیکن عام طور پر ہم چھوٹے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم اس کو با اور نون لکھ دیتے ہیں، اور وہ با اور نون چھوٹے، اور اس میں بھی پہلا والا طریقہ یعنی سیدھا قلم رکھ دیا اور پیچھے تھوڑا سا کھینچ دیا، اور یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ 2 خط اوپر یا 2.5 نقطے اوپر ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جو میخ نما حصہ ہے قلم کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں،
اور معمولی سا اس کو خم دیتے ہیں تو یہ گول بن جاتا ہے. اور اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ تھوڑا سا قلم ترچھا رکھ دیتے ہیں اور اس طرح اس کو نیچے لے کے آتے ہیں. اور یہاں آپ کو معلوم ہے کہ ایک قط یہ جو نون کی جو گردن ہے پشت ہے اور پھر اس کے بعد یہ والا نقطہ یہ اس کے نیچے اترنے کا ہے. یہ ہم طریقہ کرتے ہیں اپنی طرف سے. یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ والا بنا دیتے ہیں اور وہی طریقہ کرتے ہیں کہ یہاں پر معمولی سے خم ہونا چاہیے اور یہ جو درمیان کا فاصلہ ہوگا وہ ایک نقطے کا ہوگا اور نون کا جو اپنا غنہ ہوگا وہ 2.5 نقطے کا ہوگا. باہر سے مکمل 3 نقطے، یہ 1 نقطہ اور یہ 2 نقطے. اسی طرح اگر ہم لمبا نون بنا دیتے ہیں تو لمبا نون کا بھی طریقہ ہے. دیکھیں اور پھر یہ قلم کا رخ میں نے تبدیل کر دیا اور یہاں پر تھوڑا سا خم دیا، یہاں وقفہ کر دیا، تھوڑا سا معمولی اٹھا دیا اور اس کے بعد یہ قلم اٹھایا اور نون شروع کر دیا. اب اس نون میں اور اس نون میں یہ فرق ہے کہ ہم اس نون کو نیچے لے کے آتے تھے. اب یہاں پر اس نون کو نیچے نہیں لے آئیں گے بلکہ یہاں سے اس کا غنہ شروع کر دیں گے اور یہاں سے اس کے لیے پیمائش کر دیتے ہیں کہ یہ نیچے بھی ہو. اس کا جو آخری حصہ ہے یعنی درمیان والا حصہ جہاں پہ یہ زمین کے ساتھ لگے گا اور یہاں سے اس کی پیمائش بھی کر لیں گے. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 یا 15 اور یہ اس کا درمیانی حصہ ہوگا اور یہ یہاں سے باہر سے مکمل ہو جائے گا. تو یہاں سے ہم آرام سے وسط تک درمیان تک آ جائیں گے. وسط کے بعد آہستہ آہستہ یعنی فوراً اس کو نہیں اٹھائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی آ جائیں گے اور جو ہی قریب پہنچیں گے تو اس کے بعد اس کا حصہ آخری حصہ برچہ نما بنا دیں گے اور اس کے بعد یہ جو نقطہ اس کی سیدھ میں رکھیں گے. اس طرح اس نون کا بھی نقطہ اس کی سیدھ میں رکھیں گے، درمیان میں نہیں رکھیں گے. تو درمیان کی جو پیمائش ہوگی 1 2 اور یہ 2 یا 3 اور اس طرح یہ جو حصہ ہے یہ بھی 2 قطع یا 2 نقطے اس کا حصہ یہ ہو جائے گا. اور اگر ہم دوسرا طریقہ اختیار کر دیتے ہیں تو پہلا طریقہ جو ہم نے بتایا تھا وہ تھوڑا سا گول تھا. یہاں پر گول نہیں ہے، تھوڑا سا اس میں یہاں پر اس طرح ہے. یہ بھی وہی طریقہ ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اٹھا دیں گے اور یہ صرف اس کا فرق ہے، باقی وہی الفاظ ہیں. یہ لائن سے تقریباً 2 نقطے اوپر اس کو شروع کر دیں گے اور ایک ذرہ یہ تقریباً لائن سے یہ والا حصہ نیچے ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا اس کو ہم گول رکھ دیتے ہیں، یہ نیچے ہوگا تھوڑا سا. اسی طرح یہ والا نون اگر اس کے ساتھ لمبا نون بنا دیں گے تو یہ بھی طریقہ ہے. یہاں پہ تھوڑا سا باہر سے نکال دیں گے، اندر سے باہر کی طرف نکال دیں گے اور اس کے بعد یہ والا حصہ بنا دیں گے اور تھوڑا سا اس میں گولائی دے دیں گے اور گولائی کے بعد پھر یہاں سے نون شروع کر دیں گے. یعنی وقفے سے ایک مرحلہ، پھر دوسرا مرحلہ، پھر یہ تیسرا مرحلہ اور پھر اس کے بعد یہ چوتھا مرحلہ ہے. اور جس طرح وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ لمبے نون کے لیے کوئی بھی غنہ ہو اور لمبا ہو تو یہاں سے ہم اس کا آغاز کر لیتے ہیں اور یہاں سے پھر اس کی پیمائش شروع کر دیتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 اور یہ 15. تو یہ وسط کی طرف آ جائیں گے. اوپر اٹھائیں گے اور جو ہی قریب پہنچیں گے تو وہی برچہ نما شکل اور قلم کو آہستہ سے ہم سیدھا کر دیں گے، یعنی نچلا حصہ استعمال کر دیں گے تو خود بخود یہ برچہ بن جائے گا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 اور یہ 15. تو یہ وسط کی طرف آ جائیں گے اور جو ہی قریب پہنچیں گے تو وہی برچہ نما شکل اور قلم کو آہستہ سے ہم سیدھا کر دیں گے، یعنی نچلا حصہ استعمال کر دیں گے تو خود بخود یہ برچہ بن جائے گا.
اس کے بعد نقطہ لگا دیں گے. زبر زیر ہم کبھی کبھار لکھ دیتے ہیں کہ چھوٹ جاتے ہیں، تو یہ ہے کہ اگر لفظ لمبا ہے تو آپ اس کے ساتھ زبر زیر کو بھی آپ لمبا کر سکتے ہیں، اور یہ زبر بھی ہے اور یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں. تھوڑا سا شروع میں موٹا ہے اور پھر آہستہ سے پتلا ہے اور تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے، دیکھیں یہاں پہ. اور اگر سکون کی علامت ہے تو یہاں پر اس طرح یہ بنا دیا، پھر اس کے بعد معمولی سا اس کا دم بنا دیا. یہ بھی طریقہ ہے، لیکن یہ جو حصہ ہے شروع والا یہ تھوڑا سا اوپر ہوگا اور یہ نیچے ہوگا، معمولی سا اس طرح. ایک سکون کی علامت یہ ہے اور ایک سکون کی علامت یہ ہے اور ایک یہ ڈائریکٹ شکل ہے. آج ایک نئے اعراب کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں کہ جو شد بنا دیتے ہیں، تو اس طرح ہم ایک دوسرے میں گھسا ہوا، دیکھیں یہاں پہ اے پر یہاں پر اس طرح، اور یہ اوپر سے نیچے تھوڑا سا ٹیڑھا ہوگا، فاصلہ بھی دونوں کے درمیان برابر ہوگا. پیش کس طرح بنا دیتے ہیں؟ پیش کا مطلب اس طرح بنا دیتے ہیں کہ یہاں پر قلم کو تھوڑا سا ترچھا رکھیں گے اور اس طرح اوپر جائیں گے اور یہ محراب نما شکل بنا دیں گے، اور یہ اس طرح، اور پھر یہ تھوڑا سا آخر میں ٹیڑھا بنا دیں گے. یہ اس طرح قلم کو مکمل استعمال کر دیں گے، پھر اس طرح نوک استعمال کر دیں گے، یہ حصہ بن جائے گا. یعنی بے ڈنگا سا پیش ہم بنا دیتے ہیں اور اس میں اس کا حسن ہے، دیکھیں. اور پھر یہ اسی میں یہ محراب نما شکل اور پھر یہ والا. کٹ پین کے ساتھ یہ طریقہ ہے، یہ دیکھیں مراحل. اور یہ لمبا نون کے ساتھ جب با بنا دیتے ہیں وہی طریقہ ہے، بس یہاں پر کش لگا دیتے ہیں اور قلم کو یہاں پر تھوڑا سا موڑ دیتے ہیں، یا اس طرح بنا دیں. یہ دیکھیں، اور یہ نقطہ ہر حال میں یہاں پہ رکھنا ہے، اس کی سیدھ میں دیکھیں، درمیان میں نہیں رکھنا ہے. مارکر کے ساتھ بئی طریقے ہیں، یعنی یہ میخ نما شکل بنا دیں گے اور یہ میخ نما کا جو نچلا حصہ ہے اس کو ہم اس میں چھپا دیں گے. اور ایک مرحلہ یہ تھا، پھر دوسرا مرحلہ تھوڑا سا گول تھا، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ، اور پھر اس کے بعد یہ مراحل، یعنی اس کو تقریباً 7 مراحل میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ لفظ بن جاتا ہے. اس میں بھی وہی طریقہ ہے، اگر آپ اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں، تھوڑا سا اندر سے باہر کی طرف نکال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ والا بنا دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی لفظ مشکل ہے تو اس کو تقسیم کر لے. مشکل سے مشکل لفظ بھی اگر ہم اس کو مراحل میں تقسیم کر لے تو وہ آسان بن جاتا ہے. اور جلد بازی اس مسئلے کے لیے یہ مشکل امر ہے. جلد بازی ہم نے کسی بھی فن کو سیکھنے کے لیے ہم نے نہیں کرنی. جلد بازی آرام آرام سے سکون کے ساتھ دل جمی کے ساتھ ہم نے ایک ایک لفظ کو سیکھنا ہے، پھر اس پہ مشق کرنا ہے. یہ دیکھیں، یہ باہر سے اندر سے باہر. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.